أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا معهم نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ترجمہ: آپ فرما دیجیے، جو شخص جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے سو انہوں نے یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب یعنی کہ دل تک پہنچایا، اللہ رب العزت کی ذات کی اجازت کے ساتھ، کتاب ایسی کہ اس کی یعنی قرآن کی یہ حالت ہے کہ وہ تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلی والی چیزوں کی، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت بھی دیتا ہے یعنی کہ رہنمائی کرتا ہے، وَبُشْرَى اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، اور جو کوئی ہو اللہ کا دشمن، اس کے فرشتوں کا دشمن، اس کے رسولوں کا دشمن، اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن، بے شک اللہ بھی دشمن ہے ان کا جو انکار کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ ہم نے اتاری ہیں آپ کی طرف نشانیاں. وہ کون سی نشانیاں؟ جو واضح ہیں. وَمَا يَكْفُرُ، انکار نہیں کرتے اس کا مگر فاسقین، جو فساق لوگ ہیں، نافرمان ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا جب بھی انہوں نے عہدن کوئی عہد، نَبَذَهُ فَرِيقٌ، تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو توڑ ڈالا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر تو ان کے وہ ایمان رکھتے ہی نہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا. پھینکنے سے مراد ان کے چھوڑ دیا. تو دی گئی ان کو کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب پیچھے اپنی پیٹھ پھیر کے گویا کہ وہ جانتے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہود و نصارہ کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو جمع کرنا شروع فرمایا اور ان کو رہنمائی اور ہدایت کی طرف جمع کرنا شروع کیا. تو یہود و نصارہ نے خود جانے کی بجائے اپنے علماء کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتے. تو ان کے جب علماء کرام یہود کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ سے 4 سوال کرتے ہیں اور جن کو سوائے انبیاء علیہ السلام کے کوئی نہیں جانتا. اگر آپ نے ان 4 سوالوں کے جواب دے دی تو پھر ہم آپ کو اپنا نبی مانیں گے، قرآن کو اپنی کتاب مانیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کریں سوال. سب سے پہلے انہوں نے سوال کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک طویل زمانہ بیماری کا گزارا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے عرض کیا اللہ سے، اے اللہ اگر تو نے مجھے صحت دی تو میں اپنی پسندیدہ 2 چیزیں چھوڑ دوں گا، یعنی کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ. ان دونوں چیزوں کو
انہوں نے نظر مان کے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ نبی امی کا ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ نبی جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو یا پتہ نہ ہو، تو جن کا ذکر تورات میں ہے ان کی کیا علامت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو اللہ کے نبی خود تھے، فرمایا ان کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی ایسا ہے کہ رات کو اگر سو جائے تو آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ پیٹ کے اندر اگر بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مرد اور عورت آپس میں ملے اور ان میں سے ایک کا پانی، یعنی کہ اور مرد کا پانی گاڑھا اور عورت کا پانی زرد، اگر مرد کا پانی اللہ کے حکم سے غالب آ جائے تو پھر اللہ پاک بچہ دیتے ہیں، تو پھر اگر عورت کا آ جائے تو اللہ بیٹی دیتے ہیں۔ تو چوتھا سوال انہوں نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی اور خبر کون لاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ سے پہلے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن جبرائیل امین ہی وحی لاتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا، میرے پاس بھی جبرائیل امین ہی وحی لاتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ کو نے عرض کیا کہ آپ نے تو سارے سوالوں کے جواب صحیح دیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کہو ہم ایمان لے آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل کو نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عذاب کی آیت لے کر آتے، اگر ان کی جگہ میکائیل ہوتے پھر شاید ہم آپ کے اوپر ایمان لے آتے۔ پہلے سب سے سوال کرنے سے پہلے کیا ہم ایمان لائیں گے اگر آپ 4 سوالوں کا جواب دیں، جب جواب مل گئے پھر کہتے ہیں جبرائیل عذاب کی آیات لے کے آتے ہیں، اگر یہ درمیان سے نکل آئیں تو میکائیل رحمت کی بارش برساتا ہے، اگر یہ فرشتہ یہاں ہو تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں۔ تو پھر اس کو اللہ پاک نے آگے فرمایا کہ نزول قرآن کا طریقہ، آگے اللہ پاک کی ذات علی فرما رہے ہیں اپنے نبی سے، اے نبی جی جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو، ملائکہ کا دشمن ہو اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو، بے شک اللہ بھی ایسے بندے کو دشمن رکھتے ہیں اور وہ ہیں یہود و نصارہ۔ اس کے بعد نزول قرآن کا طریقہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک طریقہ یہ ہے کان کے اوپر اترے تو دل میں نازل ہو، لیکن یہ عام طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے جو دل میں اترے پھر کان تک پہنچے پھر زبان پہ آئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بالکل اللہ نے قرآن کو اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کوئی یاد نہیں کرنا پڑتا، لیکن القاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کا دیا، جس کو کچھ بھی نہ پہلے سے پتہ ہو، سب کچھ ایسا سکھایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار ٹھہرایا۔ اور پھر یہود نے آخر میں تورات کو خود ہی پس پشت ڈالا کہ یہود اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، کتاب دی گئی، تورات دی گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو تورات کے اندر بھی تھا۔ اگر انہوں نے تورات کو نہیں مانا تو لا محلہ قرآن کو نہیں مانا، اگر قرآن کو مانتے تو تورات کی بھی تصدیق ہوتی، کیونکہ تورات کے اندر قرآن کی تصدیق ہے کہ ایک نبی آئیں گے، نبی آخر الزمان ہوں گے، ان کے پاس قرآن ہوگا۔ اس چیز کو انہوں نے اللہ کے نبی کو بھی انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود نے اللہ اور اس کے رسول اور جبرائیل سے بھی دشمنی کی تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میرا عزیزو، یہود و نصارہ جتنے بھی آج کل کے زمانے کی ہیں یہ ان کی ہی نسلیں ہیں، اور ان میں جو آپ کو چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع کرنا چاہیے، اور ان کی جتنی ہی ہماری قربانی تو یہی ہے نفس کے اعتبار سے، ان کی جتنی پروڈکٹ ہیں ان سے بچنا چاہیے، خود بھی اجتناب کریں اور دوسرے کو بھی اس بات کو تلقین کرنی چاہیے۔ اللہم صلی